نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت کے لیے پیش کی جانے والی دلیل اذا صلیتم کا تفصیلی جواب۔ گزشتہ مجلس میں اس حدیث کے متعلق میں کچھ عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث جنازہ کے اندر تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی جو دعا ہے اس دعا کے متعلق ہے، اور تمام محدثین نے اسی عنوان کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ اس بات کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، یعنی ایک حدیث میں اجمال ہو دوسری میں تفصیل، تو دوسری حدیث سے پہلی حدیث کی وضاحت ہو جاتی ہے، یا ایک حدیث میں ایک لفظ وارد ہوا ہو اور اس کے سمجھنے میں اشتباہ ہو رہا ہو، دوسری حدیث میں وہی لفظ ہو اور اس میں بھی وضاحت موجود ہو، تو اس دوسری حدیث سے اشتباہ والی حدیث کی وضاحت ہو جائے گی۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیں تو بھی حدیث اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کا تعلق جنازہ کے اندر سے بنتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس حدیث میں کوئی ابہام نہیں، تمام محدثین کے نزدیک بھی یہ حدیث جنازہ کے اندر ہونے والی دعا کے متعلق وارد ہے، تاہم اہل بدعت کو اس میں اشتباہ ہو گیا ہے اور وہ اس حدیث کو اپنی ایجاد کردہ دعا کے متعلق سمجھ رہے ہیں۔ تفسیر الحدیث بالحدیث کے تحت ہم ان کا اشتباہ دور کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اخلاص فی الدعاء کا حکم ہے۔ آئیے آپ دیکھیں کہ یہ لفظ اخلصوا دیگر احادیث میں کس موقع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تاجدار مدینہ فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الصلاۃ علی المیت اخلصوہ بالدعاء، المدونۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے لیے خالص دعا کرو۔ فی الصلاۃ کا لفظ ہے نماز میں۔ یہ حدیث صاف ظاہر کرتی ہے کہ اخلصو کا تعلق جنازہ کے اندر والی دعا سے ہے۔ اس حدیث کے اندر اخلصو موجود ہے جو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کے لیے مفسر ہے۔ اذا صلیتم کی تفسیر بھی اس حدیث میں فی الصلاۃ کے الفاظ میں موجود ہے۔ فی الصلاۃ کا معنی نماز میں۔ اب دونوں احادیث کو ملاؤ تو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کا معنی ہوگا میت کے لیے جنازہ میں اخلاص سے دعا کرو۔ اگر کسی کو اذا صلیتم سے کوئی اشتباہ تھا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث نے دور کر دیا ہے، جس میں الفاظ بھی وہی ہے، لیکن فی الصلاۃ نے سارا معاملہ یہ حل کر دیا کہ اخلاص فی الدعاء، یعنی دعا کے اندر اخلاص نماز کے اندر مطلوب ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اگر دل میں سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تیسری تکبیر کے بعد ثم یخلص الدعاء للمیت، میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ سنن نسائی۔ حدیث کا مطلب و مفہوم سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرات صحابہ تھے۔ انہی کے ایک فرد اذا صلیتم علی المیت کی تفسیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اس میں اخلاص مطلوب ہے۔ صحابی رسول نے ثم یخلص الدعاء کے الفاظ بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اذا صلیتم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اخلاص فی الدعاء فی الصلاۃ ہے۔ اگر اہل بدعت فہم صحابی کو بھی نہیں مانتے تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نمبر 3، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے تیسری تکبیر کے بعد ثم تخلص الدعاء للمیت کے الفاظ مروی ہیں اعلاء سنن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 257 پر۔ یہ حدیث بھی صاف وضاحت کرتی ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے پرخلوص دعا کرو۔ تو جو ہمارے نہ بریلوی احباب اور ان کے مولوی حضرات جنازے کے موقع پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ وضاحت بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں
کہ پرخلوص دعا کرو، تو دوسری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ صاف وضاحت موجود ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ خلوص سے وہ دعا کرو، پرخلوص انداز میں۔ اب دیکھیے محدثین کے نزدیک اس حدیث کی ذرا تحقیق کرتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک اذا صلیتم، یہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق ہے۔ تین محدثین، صاحب ابو داود، صاحب ابن ماجہ اور صاحب مشکات کے حوالے تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے نزدیک حدیث اذا صلیتم کا مصداق جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ بعد کے محدثین نے بھی اس حدیث سے اندر والی دعا مراد لی ہے۔ چند مشہور محدثین کے حوالے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کو باب الاذکار الصلاۃ علی المیت کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ اذا صلیتم والی حدیث کو بھی انہوں نے اسی عنوان کے تحت لکھ کر ثابت کر دیا کہ اس حدیث کا تعلق تیسری تکبیر کے بعد والی دعا سے ہے۔ کتاب الاذکار صفحہ نمبر 243۔ نمبر 2، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فاخلصوا لہ الدعاء کے تحت مشکات کی شرح مرقات میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، الدعاء للمیت بخصوصہ بعد التکبیرۃ الثالثہ، مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49، کہ فاخلصوا لہ الدعاء کا مطلب یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد خصوصاً میت کے لیے دعا کی جائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کا اس حوالہ کو نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ خود ان کا موقف بھی یہی ہے، تو اس حوالہ کو دو محدثین کی طرف منسوب کیا جائے۔ نمبر 3، سنن بہقی وہ کتاب ہے جس سے اہل بدعت دعا بعد الجنازہ کے اس بات کے لیے احادیث پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اذا صلیتم علی المیت والی حدیث کو علامہ بہقی رحمہ اللہ نے باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ، یعنی نماز جنازہ کے اندر ہونے والی دعاؤں، یہ عنوان قائم کر کے اس عنوان کے تحت لکھا ہے اس دعا کو۔ تو فی صلاۃ الجنازہ کا ترجمہ کسی عام طالب علم سے پوچھ لیں تو وہ بھی بتا دے گا کہ نماز جنازہ میں۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی دیگر محدثین کی طرح اس حدیث کا مصداق تیسری تکبیر کے بعد والی دعا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کے کسی مستند محدث نے اس حدیث کا مطلب و مفہوم وہ نہیں سمجھا جو مفتی احمد یار خان اور ان کی قوم نے سمجھا ہے۔ ہر محدث کا اس حدیث کو فی صلاۃ الجنازہ کے تحت لکھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اس بات پر اجماع ہے۔ اب دیکھیے فقہا کے نزدیک اذا صلیتم یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محدثین کی طرح حضرات فقہاء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق جنازہ کے اندر کی دعا ہے۔ چند ایک حوالہ جات سنیں۔ نمبر 1، حضرت علامہ سید امیر علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا کرے اپنے واسطے اور میت کے واسطے اور تمام مسلمانوں کے واسطے، اور یہ دعا دلی توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہی حدیث ابو ہریرہ کے معنی ہے کہ تم میت کے واسطے اخلاص کرو دعا میں۔ یہ معین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ دیکھیے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا مطلب جو ہے نا کہ جنازہ پڑھتے ہوئے پرخلوص انداز میں دعا کرو، تو اس سے مراد تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے وہ ہے۔ فتاوی سعدیہ میں ہے، اصل عبارت فارسی میں ہے، ترجمہ ہے کہ وہ حدیث جو ابو داود سے منقول ہے اذا صلیتم علی المیت، اس سے مراد وہ دعا ہے جو چوتھی تکبیر سے پہلے پڑھتے ہیں، نہ کہ جنازہ کے سلام کے بعد، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ سے فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگو۔ یہ فتاوی سعدیہ صفحہ نمبر 130۔ فریق مخالف کے مولوی صاحبان ہر جنازہ سے قبل مشکات شریف کا نام لے کر یہ حدیث تو پیش کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ حدیث مشکات کے صفحہ 146 پر ہے، اس سے اگلے صفحہ 147 کی سطر نمبر 20 پر حضرت مالک بن حبیرہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے تحت حاشیہ نمبر 8 پر حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ کی درج یہ عبارت لکھی ہے، ولا يدعو للمیت بعد صلاۃ الجنازہ لانه یشبہ زیادۃ فی صلاۃ الجنازہ، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147، کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہ کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے۔
اگر کوئی مولوی اپنی ذاتی خواہش کو دبا کر دونوں حوالے سنائے تو عوام کو کچھ حقیقت معلوم ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حقیقی اہل سنت والجماعت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ ہم احادیث کو فقہائے احناف کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ حضرات ہم سے علم، عمل اور تدبر و تفکر اور حدیث کے معانی و مفاہیم اور اس کے مصداق کو جاننے میں درجہ بہتر ہیں۔ اس لیے ہم ہر مسئلہ میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حدیث کا جو مطلب و مفہوم وہ بیان کرے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اہل بدعت حنفی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن غیر مقلدین کی طرح خود مجتہد بن کر احادیث کے معنی کرتے اور من پسند مطالب کشید کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ جو بیک وقت فقیہ اور محدث ہیں اور مشکات کے شارح ہیں، وہ آج کے تمام علماء سے زیادہ حدیث کو جاننے والے تھے، اور حنفی ہونے کے ناطے اہل بدعت کو ان کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، اگرچہ یہ لوگ صرف نام کے حنفی ہیں، حقیقت میں اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ کے سامنے حدیث اذا صلیتم علی المیت موجود تھی، تاہم انہوں نے صرف ایک صفحہ آگے آنے والی حدیث کے تحت لکھ دیا کہ جنازہ کے بعد دعا نہ کرے۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ حضرت مولا علی قاری ایسے فقیہ ہیں جو حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، حدیث کہتی ہے کہ جنازہ کے بعد اخلاص سے دعا کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہ کرو۔ ایسی بات اہل بدعت تو کہہ سکتے ہیں، مگر اہل حق کا نظریہ وہی ہے کہ ہم احادیث کو فقہا کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں۔ اہل بدعت نے اس حدیث سے دعا بعد الجنازہ کا اس بات کر کے 14 صدیوں کے فقہا کو فن حدیث سے کورا، مطالب حدیث کو نہ سمجھنے والے اور سنت کو بدعت بنانے والے جو ہلاک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ اکیلے مولا علی قاری رحمہ اللہ کی کیا بات ہے، جنازہ کے بعد دعا کو تو ہر صدی کے فقہا، ہر زمانہ کے علماء حق بدعت اور مکروہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر یہ حدیث دعا بعد الجنازہ کا حکم دے رہی ہے تو دعا بعد الجنازہ کو مکروہ اور بدعت کہنے والے سنت کے مخالف اور علم حدیث سے نابلد ہوئے یا نہ؟ اس باب نمبر 4، حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کون سی وہ نماز ہے جس کے بعد دعا مکروہ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں یہ صلاۃ الجنازہ، کہ وہ نماز جنازہ ہے۔ ابو بکر بن حامد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔ تو ان حضرات کے سامنے، یعنی حضرات فقہا کے سامنے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء والا حکم نبوی موجود تھا، اس کے باوجود یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مکروہ ہے۔ فقہا وہ عظیم جماعت ہے جس کی عظمتوں کا اعتراف امام المحدثین امام ترمذی رحمہ اللہ نے مختلف تعریفی الفاظ سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی محدثین نے برملا اعتراف کیا ہے کہ مفہوم حدیث اور احادیث سے استنباط احکام فقہا ہی کا کام ہے۔ اس حدیث سے اگر دعا بعد الجنازہ کا اس بات ہو سکتا ہوتا تو فقہا کبھی اس کے مکروہ ہونے کا قول نہ لکھتے۔ بہرحال بلا تفریق تمام فقہا کے نزدیک حدیث اذا صلیتم جنازہ کے اندر والی دعا کے بارے میں وارد ہے۔ اسی طرح اذا صلیتم علی المیت، یہ جو جملہ ہے نا اور یہ ترکیب ہے، یہ جنازہ کے لیے ہے۔ علم حدیث سے شغف اور تعلق رکھنے والے طالب علم جانتے ہیں کہ حدیث میں جب صلیتم علی المیت یا اذا صلی علی المیت یا صرف علی المیت کے الفاظ آتے ہیں تو ان سے مراد جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ ان ترکیبوں سے جو احادیث مرکب ہیں ان سے ما بعد الجنازہ مراد لینا نہایت حماقت اور جہالت کی انتہا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں جن میں انہی الفاظ سے احادیث مروی ہیں اذا صلیتم، لیکن بالاتفاق ان سے مراد جنازہ کی نماز ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو جاتی ہے۔ ان احادیث کو سن کر اس میں ذرا شبہ نہیں رہے گا کہ حدیث اذا صلیتم علی المیت نماز جنازہ کے اندر کے لیے ہے، نہ کہ بعد الجنازہ کے لیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لحینا، مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تو دعا فرماتے اللہم اغفر لحینا۔ دیکھیے اس حدیث میں اذا صلی علی الجنازہ کے الفاظ ہیں، اور تمام محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ حدیث
نماز جنازہ کے بارے میں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم انصاری رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصلاۃ علی المیت اللہم اغفر لحینا، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میت کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا اللہم اغفر لحینا۔ اس حدیث میں علی المیت کے الفاظ ہیں، تو اس سے مراد جنازہ کی نماز ہے، نہ کہ بعد کا معاملہ۔ نمبر 3، حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا صلی علی المیت قال اللہم، جب کسی میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا فرماتے اللہم عبدک آخر تک۔ اس حدیث میں اذا صلی علی المیت کے لفظ ہیں، مراد اس سے نماز جنازہ ہے۔ محدثین نے ان تمام احادیث کو باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ وغیرہ کے عنوان کے تحت درج کیا ہے، نہ کہ باب الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ۔ نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میت کے جنازہ میں کہتے یقول علی المیت اللہم اغفر لاحیائنا، تو اس حدیث میں علی المیت کے الفاظ ہیں، اور بالاتفاق یہ حدیث اور دعا جنازہ کے اندر کے لیے ہے کہ آپ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علی المیت سے مراد جنازہ کی نماز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء میں علی المیت کے الفاظ ہیں، جس سے بالکل واضح ہوا کہ حدیث نماز جنازہ کے لیے ہے، نہ کہ باہر کے لیے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی ضد پر ڈٹا رہے تو ہم اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 5، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول فی الجنازۃ اذا صلی علیہا اللہم بارک فیہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ میں کہتے تھے جب وہ میت پر جنازہ پڑھتے اللہم بارک فیہ۔ اگر اہل بدعت کے مطابق معنی کیا جائے اذا صلی علیہا کا، تو مطلب یہ بنے گا جب جنازہ پڑھ لیتے تو یہ دعا کرتے، لیکن حضرت نافع نے فی الجنازہ کے الفاظ بول کر سمجھا دیا کہ صلی علیہا یا علی المیت کی ترکیب جنازہ کی نماز کے لیے آتی ہے، تم اس سے ما بعد صلاۃ الجنازہ سمجھتے ہو۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اس حدیث میں صلی علی جنازۃ کے الفاظ ہیں، تو اس سے مراد جنازہ کی نماز ہے، نہ کہ بعد الجنازہ۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے، تو اس حدیث میں علی الجنازہ کے الفاظ ہیں، اس سے مراد جنازہ کی نماز ہے، نہ کہ بعد الجنازہ۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی اور اس پر 4 تکبیرات کہیں، تو اس حدیث میں صلی علی جنازۃ کے الفاظ ہیں، مراد اس سے جنازہ کی نماز ہے۔ تو ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ان روایات میں علی المیت یا علی الجنازہ کی ترکیب ہے اور اس سے مراد جنازہ کی نماز ہے، اسی طرح اذا صلیتم علی المیت والی حدیث سے بھی جنازہ کی نماز ہی مراد ہے۔